پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بے حیائی سے اور فحش اور بری باتوں سے رک جاؤں تو اس کو چاہیے کہ وہ پابندی سے نماز پڑھا کرے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر رات اور دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جب تک کسی مسلمان کے ہوش و حواس باقی ہے اور جب تک اس کے جسم میں جان ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اشاروں سے پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تو تیمم سے پڑھے، سطر چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہے تو ننگے بدن نماز پڑھ لے، لیکن نماز ضرور پڑھے۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، کیونکہ نماز کے بغیر انسان کا ایمان کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کا جس چیز کا سب سے پہلے حساب لیں گے وہ اس کی نماز ہوگی۔ سب سے پہلے حساب نماز کا لیا جائے گا۔ آج ہم پر جو غفلت اور مدہوشی طاری ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، قیامت کی جزا اور حساب کتاب کا خوف نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام کے دلوں میں خدا کا خوف تھا، اس لیے وہ کسی بھی حالت میں نماز سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ تجارت، ملازمت، مزدوری اور گھریلو مصروفیات اور سخت سے سخت مصیبت اور پریشانی ان کے اور نماز کے درمیان میں رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی۔ آج ہم کتنی جرأت اور دلیری سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ابھی نماز کے لیے فرصت نہیں ہے، کام کا مسئلہ ہے، دکان کا مسئلہ ہے اور تجارت کا مسئلہ ہے، بزنس کا مسئلہ ہے، بچوں کو سنبھالنے کا مسئلہ ہے۔ ارے اس اللہ کی عبادت کے لیے ہمارے پاس وقت اور فرصت نہیں جس نے ہمیں زندگی کی فرصت اور مہلت دے رکھی ہے۔ جسم اسی کا، زندگی اسی کی، ہم اسی کے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اسی کا، مال، دولت، عزت، شہرت سب اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، پھر بھی ہم مالک حقیقی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن لغویات کے لیے پوری فرصت ہے، موبائل چلانے کی پوری فرصت ہے، گھر پر ٹی وی دیکھنے کی پوری فرصت ہے، 2 گھنٹے بیہودہ اور بیکار قسم کے نیوز دیکھنے کی پوری فرصت ہے، فلمیں، ڈرامے اور سیریل دیکھنے کی پوری فرصت ہے۔
ایک دوسرے کی غیبت، چغلی اور ایک دوسرے پر جھوٹا الزام اور بہتان لگانے کی پوری فرصت ہے۔ 2-2 3-3 گھنٹے کرکٹ دیکھنے کی پوری فرصت ہے اور موبائل میں گیم کھیلنے کی پوری فرصت ہے۔ فرصت نہیں تو بس اللہ کے لیے نہیں، مسجد جانے کے لیے نہیں، اللہ کے آگے سر جھکانے کے لیے نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ ذرا سوچے، کیا واقعی ہم مسلمان ہیں؟ اتنا کمزور ایمان ہے جو ہمیں نماز پڑھنے پر مجبور نہیں کرتا، جو ہمیں مسجد آنے کے لیے مجبور نہیں کرتا، جو ہمیں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رگڑنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ یہ کیسا ایمان ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے اور غیر ایمان والے کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہے، پھر کہاں سے ہماری زندگی میں بہاریں آئے گی، کہاں سے ہماری زندگی میں برکتیں آئے گی، کہاں سے ہمارے گھروں کے اندر سکون آئے گا، اور کہاں سے مسلمانوں کو سربلندی ملے گی۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، ندامت کے 2-4 آنسو اللہ کے سامنے بہا لو، اپنی جوانی کو پاک کر کے اللہ کے دین پر لگا دو۔ دیکھو، ہر گزرنے والا دن ہمیں موت کی طرف دھکیل رہا ہے، ہر گزرنے والا دن ہمیں قبر کی طرف لے جا رہا ہے، قبر کی اندھیری کوٹری کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، نماز کا اہتمام کرو اور نماز کو پابندی سے پڑھو۔ جب دنیا کی ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے تو اللہ کے اس اہم حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت اور فرصت کیوں نہیں ہے؟ ہزاروں بہانے ہیں، سینکڑوں بہانے ہیں۔ آج کے اس وبائی دور کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ مسجدیں خالی نظر آ رہی ہے، مسجدیں پکار رہی ہے، مؤذن دن میں 5 مرتبہ پکار رہا ہے، لیکن مسلمان مسجد میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج مسلمان ایک بیماری سے تو خوف زدہ ہے اور ایک بیماری سے تو ڈر رہا ہے، جبکہ موت اللہ کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے۔ موت اسے ہر حال میں آ کر رہے گی، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قبر کی ہولناکیوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہے، قبر کے اندر اکیلے پڑے رہنا ہے، اس سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، میدان محشر کی سختیوں سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، جہنم کے سخت عذاب سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر مسلمان اس وقت ڈرے ہوئے ہیں تو وہ ایک وائرس سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑے بڑے وائرس اور اس سے بھی خطرناک اور خوفناک چیزیں اللہ نے بے نمازیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنہوں نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا اور جنہوں نے دنیاوی کام کاج کے بہانے سے نماز کو چھوڑ دیا، اور جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور ان کے سامنے صرف اپنا کاروبار تھا اور ان کی موج مستیاں تھی، ان کی مجلسیں تھی، ان کے یار دوست تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جائیے، اللہ سے توبہ کیجیے، اللہ کے سامنے معافی مانگیے اور عہد کرے انشاءاللہ زندگی میں
کبھی نماز کی طرف سے غفلت نہیں کریں گے، اپنے اللہ کے سامنے روزانہ دین میں 5 مرتبہ اپنا سر جھکائیں گے، اور جو زندگی گزر چکی ہے اور گزری ہوئی زندگی میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے اور جو نمازیں ہم نے چھوڑی ہے اس پر اللہ سے توبہ کریں گے، اور جو نمازیں چھوٹ چکی ہے اب ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور آئندہ کے لیے اللہ سے خوب مانگیں گے کہ اللہ تعالی ہم کو نماز پر استقامت عطا فرما دے، ہمیں اللہ پاک نماز پر جمع دے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان باتوں پر اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔